آج میں ذرا پیپر چیک کرنے کے اندر مصروف تھا تو خاص انتظام نہیں بنا سکے. بہرحال جو ویڈیو بنانی تھی وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ استاد صاحب کی کوئی بات گھر والوں کے سامنے آتی ہے، بچوں کے پیرنٹس کے سامنے آتی ہے، تو اس چیز پہ وہ تبصرہ کرتے ہیں گھر کے اندر بیٹھ کے کہ استاد ٹھیک نہیں ہے، ٹیچر ٹھیک نہیں ہے، فیملی ٹھیک نہیں ہے، ان کی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. لیکن میں بچوں کے والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ استاد اور بچے کا جو رشتہ ہوتا ہے بڑا ہی نازک ہوتا ہے. اگر استاد ذمہ دار ہے، دیانت دار ہے، پھر اس کی بلا وجہ آپ نے گلہ کیا، غیبت کی، تو اس کے منفی اثرات طالب علم بچہ ہے یا بچی ہے اس کی تعلیم پہ ضرور پڑیں گے. کیوں کہ وہ جو انتہائی نازک رشتہ ہے کہ استاد کی تھوڑی سی بھی بدگمانی کی وجہ سے طالب علم کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے. اب مدرسوں کے اندر تو یہی سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور اس پر ہم عمل بھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کافی حد تک عمل ہوتا بھی ہے کہ استاد صاحب کو ناراض نہ کرو. لیکن ساتھ ساتھ استاد صاحب کی ذمہ داری تو بہت ہے، کمی کوتاہیاں ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں ہیں، ہو جاتی ہیں. زمانہ بہت دور چلا جا چکا ہے، نبی علیہ السلام سے بہت دور چلے جا چکے ہیں ہم لوگ. لیکن پھر بھی کوشش یہ کریں کہ مائیں اور والد جب تبصرہ کرتے ہیں تو بڑے گھٹیا الفاظ سے بھی بعض دفعہ یاد کرتے ہیں بچوں کے استاد کو، ٹیچر ہو، فیمیل ہو یا میل ہو. تو یہ طریقہ اگر کرنا بھی ہے تو کم از کم اتنا زمانے میں خیال رکھ لیں کہ بچوں کے سامنے نہ ہو. بچے جب اپنے استاد کے بارے میں سنیں گے تو ظاہر بات ہے وہ منفی تبصرہ کریں گے. جب وہ تبصرہ کریں گے تو ان کو اس استاد کی طرف سے کم از کم کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے گیلی کے ساتھ خشک بھی رگڑ دینا. کہ بات ایک استاد صاحب کی ہے، ایک بندے کی ہے، تو اس شعبے والے ساروں کو رگڑ دینا یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے. قصور ایک استاد صاحب کا ہے، وہ بچوں کو صحیح نہیں پڑھاتا، یا کسی ایک قسم کی کوتاہی ہے اس کے اندر، تو آپ سارے استادوں کو ایک ہی لائن کے اندر کھڑا کر دیں، سب کو مورد الزام ٹھہرا دیں، تو یہ بھی ایک زیادتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، آپ نے اللہ سے اولاد کو مانگا، اللہ نے آپ کی گود میں اولاد دے دی. اب استاد صاحب نے محنت کرنی ہے، پڑھانا ہے. جس طرح ابھی تقریباً میرے خیال میں 11:30 یا 12 بج رہے ہیں، میں یہ ایک مدرسے کا کام کر رہا ہوں، پیپر چیک کر رہا ہوں بچوں کے. تو اسی طرح کئی استاد صاحب ہوں گے ابھی تک پڑھ رہے ہوں گے، مطالعہ کر رہے ہوں گے، صبح کو حدیث پڑھانی ہے، مسائل پڑھانے ہیں، درس قرآن دینا وغیرہ وغیرہ، جو بھی کرنا ہوگا وہ تیاری کچھ نہ کچھ لگے ہوئے ہوں گے اس وقت بھی. کیونکہ مدرسوں کا ماحول جو ہے یہی ہوتا ہے کہ 12-1 بج جاتے ہیں مطالعہ کرتے کرتے. تو کوئی استاد اس دل لگی کے ساتھ بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ فائز ملے، ان کو کچھ حاصل ہو، صرف لفاظی نہ ملے اور صرف ایک قصے کہانیاں نہ ملیں، بلکہ ان کو زندگی چینج کرنے کے لیے بھی کچھ مواد ملنا چاہیے. تو اگر آپ نے استاد کی بات کو کچھ غلط ثابت کرنا ہے، یا استاد کے اوپر کچھ نہ کچھ ایلیگیشن لگانی ہے، اعتراض کرنا ہے، یا اس کو منفی سوچ کا حامل ثابت کرنا ہے، یا بد محنت ثابت کرنا ہے، تو کم از کم پہلے تو کریں نہیں. جو بات ہے استاد سے ریکویسٹ کریں، دھیمے لہجے کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ نہیں. باقی اگر کرنا بھی ہے، آپ کی زبان نہیں روک سکتی یا آپ کی کوئی مجبوری ہے، تو پھر کم از کم اپنے بچوں کے سامنے یہ منفی تبصرہ نہ کیا کریں، ورنہ آپ کی زبان کے یوں سمجھیں چونچلے ہو جائیں گے، آپ کی زبان کا ذائقہ ہو جائے گا، سننے والوں کے کان کے مزے ہو جائیں گے، تو تھوڑے سے چند سیکنڈوں منٹوں تک. لیکن بچے کی زندگی شاید اسی لمحے بگڑنے کا وقت ہوگا، اور آپ کا بچہ جو ہے اس طریقے سے ممکن ہے راہ راستے ہٹ جائے اور منفی شکل میں چلا جائے. کیونکہ بعض اساتذہ کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بھئی ان کی غیبت یا گلہ کرنا ہر وقت ہی نامناسب ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا
کہ یہ تقسیم مدارس اور سکول کالج کے درمیان ہے کہ مدارس والے سب اچھے نیک، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، اور یونیورسٹی سکول اور کالج والے استاد جو ہوتے ہیں ان کا تعلق ہمیشہ برائی کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں، سکول و کالج والے بھی بعض دفعہ بڑے احسان مند بھی ہوتے ہیں، بڑے اچھے لیول کے استاد صاحب بھی ہوتے ہیں، احساس بھی رکھتے ہیں، لیکن موجودہ پالیسیوں کی وجہ سے بیچارے دل گرفتہ ہوتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے سامنے ہی خراب ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہماری اپنی ذاتی اولاد خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے. ان پالیسیوں کی وجہ سے ہم مجبور ہیں. اسی طرح سب کو رگڑ دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. میں کسی کی نفی نہیں کرتا، استاد ہے. میرے بھی 3-4 بچے جو ہیں، بلکہ میرے 5 بچے جو سکول میں بھی پڑھتے ہیں اور مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں، تو ان کی میں عزت احترام اسی طریقے سے کرتا ہوں جس طرح میرا خود کا تقاضا یہ ہوتا ہے. استاد کا احترام اپنا احترام ہے، استاد کی عزت اپنی عزت ہے. اگر استاد کا احترام نہیں ہے تو پھر یوں سمجھے کہ آپ اپنی عزت کھو رہے ہیں.